یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جس رفتار سے آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہیں، جس رفتار سے آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں، یقین کریں خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی خوشی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک سلسلہ یعنی اس میں ایک نیا شروع کیا ہے۔ وہ سلسلے سے بھی آپ کو آگاہی دیں کہ وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ سے بات یہ ہے کہ ہم ہر پروگرام کے شروع میں، جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے یہ کیا تھا اور اس میں بھی یہ کریں۔ آج موجودہ وقت میں جس طرح سے مہنگائی چل رہی ہے، جس طرح سے پریشانیاں چل رہی ہیں، جس طرح سے لوگ مشکلوں میں آئے ہوئے ہیں، تو کچھ لوگ تو ان مشکلوں کو سمجھتے ہیں کہ جی حالات بہت زیادہ سخت ہیں، یعنی مہنگائی ان کی پہنچ سے زیادہ دور ہے، ٹھیک ہے، اس تک وہ پہنچ نہیں پا رہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ مثال کے طور پر آج صبح ہی میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ سبزی کی دکان پہ کھڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو پوچھ رہی تھی یہ کس طرح، تو اس نے 500 روپے نکال کر سبزی والے کو دیے، تو 500 اس نے بل بنایا 600 روپے کا، تو اس نے کہا 100 روپے نہیں ہیں۔ تو کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ دیکھیں میرا شوہر مجھے 500 روپے روز کے دے کے جاتا ہے، 500 میں سبزی آ گئی، باقی دن بھر جو گھر کا خرچہ ہے یا بچوں کو دینا ہے وہ کہاں سے کریں گے؟ حالات اس طرح کے خراب۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور ہمارے کچھ وہمی حضرات ہیں، وہم کرنے والے لوگ جو ہیں، جن کو آپ اساس دل کہہ لیں، وہ جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ پریشان ہیں، اور کچھ پریشانی انہوں نے خود اپنے لیے پیدا کر لی۔ مثال کے طور پر اگر ان کے حالات بہت زیادہ سخت ہیں یا خراب ہیں، تو فوری ان کی بیوی یا وہ چلے جائیں گے کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے اور جا کے بولیں گے کہ جی ہمارے اوپر تعویذ کر دیا گیا، ہمارے اوپر یہ کر دیا، وہ کر دیا، چیک کریں۔ عامل جو چیک کر کے بولے گا ہاں تم پر تو کالا علم ہو گیا، تم پر تو جادو ہو گیا، تمہارا تو رزق بند کر دیا، تمہارا یہ بند کر دیا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی کا رزق بند کرے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہ چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، یہ لوگ ایک دوسرے سے یعنی رشتہ داروں سے، عزیزوں سے دشمنیاں بنا رہے ہیں، ان کو دوریاں ہو رہی ہیں آپس میں، کیونکہ جو کسی عامل کے پاس چلی جاتی ہیں، کوئی خاتون یا کوئی مرد جاتا ہے جی ایسے حالات ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، تو وہ اس کو کیا کہتا ہے جی تمہارے رشتہ دار نے تعویذ کروا دی۔ آپ تعویذ جو کروا دیے، پھر ساتھ میں کہتا ہے جی اس نے تو 30,000 یا 40,000 یا 50,000 یا 10,000 یا لاکھ روپے خرچ کر کے آپ کے اوپر تعویذ کرے۔ اس دور کے اندر کس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کسی کے اوپر 10,000 روپے یا 50,000 روپے یا لاکھ روپے خرچ کرے گا؟ تو پیارے دوستو، اس طرح کی باتوں میں آنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں۔ اگر آپ اللہ سے رجوع کریں گے تو آپ کی یعنی جسم میں کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی حل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی اور مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے رجوع کریں، بجائے اس کے کہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑیں اور جو پیسے ہوں وہ بھی گوا بیٹھیں اور کچھ قرض لے کر بھی اس کے اوپر ڈال دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بچیں۔ اور دوسرا جو باتوں میں آپ سے وہ عامل پوچھ لیتا ہے کہ جی اچھا جی کون سے، تو وہ کہتی ہے ہماری خالہ نہیں ہے وہ جو تھوڑی موٹی سی ہے، اس پہ مجھے شک ہو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہماری خالہ کی لڑکی نہیں ہے، اس پہ شک ہو رہا ہے۔ کوئی مرد کہتا ہے جی مجھے فلانے پہ شک ہو رہا ہے۔ کوئی عورت کہتی ہے جی ہمارے خاندان میں فلانا بندہ ہے، وہ تعویذوں کا کام کرتا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اسی نے کیے۔ بھائی اس نے کیے کس نے کیے؟ تو لاؤ کوئی پروف کرو نا۔ تو پروف نہیں کرتا، بولو نام کیا؟ بولو نام نہیں، نام بتانے کا آرڈر نہیں۔ کون آرڈر دے گا بھائی تمہیں؟ تم یہ بتا سکتے ہو کہ تعویذ ہیں، یہ بتا سکتے ہو کہ فلانی جگہ، یہ بتا سکتے ہو فلانی جگہ، اور یہ نہیں بتا سکتے کہ کس نے کیے اور کیوں کیے۔ تو پیارے دوستو، خدا کے لیے اس خول سے باہر آئے اور صرف اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اور جس دن آپ نے اللہ کو راضی کر دیا، آپ کی یہ ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں اللہ کے فضل سے سب دور ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ماجبین نے سوال کیا کالا شاہ کاکو سے کہ ہمارے کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہ بتائیں کہ آگے بہتر ہوں گے یا کیا ہوگا؟
دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے 2023 2024 انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ وقتی رکاوٹ ہے اور یہ وقتی رکاوٹ انشاءاللہ العزیز 2 سے 2.5 ماہ کے اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور بہت اچھے حالات آئیں گے۔ کوشش کیا کریں کہ جب آپ کو ٹائم ملا کرے، جب آپ کے پاس وقت ہوا کرے تو سورہ کوثر ضرور پڑھ لیا کریں پابندی سے، انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکلیں حل ہوں گی۔ مانور نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ کی لکیروں سے دیکھ کر بتائیں کہ میرے نصیب میں بیٹی ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں فی الوقت کوئی ایسی لکیر نہیں ہے، آنے والے وقت میں اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ عابدہ نے سوال کیا پشاور سے کہ میرے دماغ اور زندگی کے درمیان جو یہ کراس بنا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کراس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے پاس پیسہ بہت آئے گا، زندگی میں سکون ہوگا اور بہت سی خواہشیں پوری ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال آپ اگر درود ابراہیمی پڑھتے رہیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ حریم حسن نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور کب تک ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ نے ایک وقت میں 3 سوال پوچھ لیے، ہم صرف ایک سوال کا جواب دیا کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ پسند کی ہونے کے چانس موجود ہیں اور شادی انشاءاللہ العزیز 2023 کے آخر میں یا 2024 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں۔ طیب مغل نے سوال کیا لاہور سے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے کامیابی نہیں ملتی، یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں؟ طیب مغل صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کا ہاتھ بہت زیادہ اچھا ہاتھ ہے اور ایسے لوگ اصولی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اگر کاروبار کریں تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ رہی بات کہ کامیابی نہیں ملتی تو نیا سال آپ کے لیے کامیابی کا سال ہوگا اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور حالات بھی انشاءاللہ اچھے اور بہتر ہوں گے۔ عائشہ مزمل نے سوال کیا ٹیکسلا سے کہ میری عمر 35+ ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ میری شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں اور دونوں لکیریں جنی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ایک لکیر 2 شاخہ ہے اور دوسری لکیر ٹوٹ کے پھر آگے چل رہی ہے، یعنی دوسری شادی میں بھی تھوڑی پرابلم ہوگی، پھر مسائل حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ محبت یا لینگ کی ایک لکیر چل رہی ہے، وہ بڑی گہری اور بڑی شوخ لکیر ہے اور اس میں کامیابی کے امکان موجود ہیں۔ لیاقت علی نے سوال کیا ہے کہ کاروبار میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کب حل ہوگا اور کب بہتری آئے گی؟ پیارے دوست، یہ جو ماہ چل رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے حالات میں کچھ تبدیلی اور بہتری آئے گی اور انشاءاللہ حالات بہت زیادہ بہتر اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کاروبار بھی چلے گا، کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ عباسی نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، کیا میں جا پاؤں گا یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 علامتیں موجود ہیں۔ بہرحال آپ کوشش کریں اور سفر آپ کو 2023 اور 2024 میں آنے کے چانس ہیں اور سفر بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ۔ 123 نے سوال کیا مری سے کہ میری قسمت کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی میں اچانک رکاوٹ آ جانا اور اچانک کسی پریشانی میں مبتلا ہو جانا۔ بہرحال آپ اگر سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ یہ مشکل آسان ہو جائے گی اور اللہ کے فضل سے قسمت کی لکیر دوبارہ جڑ سکتی ہے۔ فاطمہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2023 جو ہے یہ آپ کی شادی کا سال ہوگا اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ مہک نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کب آئے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے بڑی کوشش اور بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے بعد 2024 میں دولت آئے گی اور کم از کم 4 سے 5 سال بہت ہی عمدہ اور بہت اچھے گزریں گے انشاءاللہ۔ صبا احمد نے سوال کیا گجرات سے کہ میرے ہاتھ میں قسمت کی ڈبل لکیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈبل لکیر جو ہے یہ بہت خوش نصیب لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لکیر کسی پریشانی میں بھی آ جائے تو دوسری لکیر اس کو سپورٹ کرتی ہے اور ایسے لوگوں پر برا وقت بہت کم آتا ہے، ان کی زندگی میں اچھا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ اگر دین کی طرف راغب ہو جائیں تو سمجھو کہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو بھی سونا بن جائے انشاءاللہ۔ لیبر ناز نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری قسمت میں پیسہ دولت کب آئے گی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیریں موجود ہیں، لیکن فی الوقت کامیابی نہیں، کامیابی کے لیے کم از کم 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ ابو بکر نے سوال کیا برے والا سے کہ یہ بتائیں کہ میں آرمی میں
کسی اعلیٰ عہدے پہ جا سکتا ہوں، یہ نہیں۔ بالکل، آرمی ہمارا واحد ایسا ادارہ ہے کہ جس پر آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو صلہ ملے گا۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اور یہ سمجھو کہ ہمارے لیے بھی فخر ہوگا۔ ندیم نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری شادی کو سال ہو گیا ہے، یہ بتائیں کہ اولاد کب ہوگی؟ انشاءاللہ اولادیں آپ کے نصیب میں ہیں، 2 سے 3 اولادیں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ جلدی اللہ خوشخبری سنائے گا۔ بہرحال کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھا کریں۔ RS نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اور شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ 1 2 3 نے سوال کیا نامعلوم جگہ سے کہ یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوں گے؟ آپ کے حالات اچھے ہونے میں 2 سے 2.5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ 2025 2026 آپ کی کامیابی کے سال ہوں گے۔ اس وقت تک آپ کو محنت اور کوشش کرنا پڑے گی، انشاءاللہ اچھا مقام ملے گا۔ عائشہ فرح نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی 2023 کے آخر میں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ وارث نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی قسمت کی جو لکیر ہے دماغ کی لکیر پر آ کر رک گئی ہے، اور جب تک یہاں رکی رہے گی تب تک آپ کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہاں یہ ہے کہ 2 سے 2.5 ماہ بعد آپ دوبارہ اپنے ہاتھ کی فوٹو بھیجیں تاکہ اس کے بارے میں کلیئر کچھ بتایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔